بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات. خداوند عالم آپ حضرات کی اس عظیم الشان عبادت کو قبول فرمائے. وانی مجلس کی اس سعی کو اللہ مشکور فرمائے. جو دل میں تمنائیں لوگ لے کر آئے ہیں بحق محمد و آل محمد، اللہ ان کو پورا کرے اور بے اولادوں کو سرکار آل محمد کے صدقے میں اولاد سے سرفراز فرمائے. خصوصاً میرے بھائی ریاض حسین صاحب اور حسنین صاحب کو خداوند عالم اولاد مدینہ سے سرفراز فرمائے. آپ حضرات مسلسل جلیل القدر علماء، خطباء اور واعظین کو سماعت فرما رہے ہیں. ان معرکۃ الآراء تقریروں کے بعد میرے جیسے طالب علم کے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں کس عنوان پر آپ سے گفتگو کروں. بسم اللہ بسم اللہ. میں نے ڈرتے ڈرتے ایک آیہ مبارکہ کو عنوان بیان قرار دیا ہے جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم میں قرار دیے گئے. تین اطاعتوں کا حکم ہے، اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی. سبحان اللہ. اطاعت کیسے کہتے ہیں؟ اطاعت کا مفہوم کیا ہے؟ اطاعت کے معنی کیا ہے؟ میں اپنی زبان سے نہیں عرض کرتا، خود اس خالق کائنات نے مفہوم اطاعت کو واضح کیا ہے اور بڑے ہنگامی حالات میں واضح کیا ہے. ہنگامی حالات میں اس طرح واضح کیا کہ آدم کا پتلا بن چکا تھا، فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقُعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کا تسویہ کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب کے سب سجدے میں جھک جائیں. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کی. تو اس نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کرتا اسے؟ لما خلقت بیدیا، جسے خلق کیا میں نے اپنے دونوں دست قدرت سے، دونوں ہاتھوں سے. جواب میں وہ کہتا ہے میری عبادت میں فرق آتا ہے، میری اطاعت میں فرق آتا ہے. جو پیشانی تیرے سامنے جھکی ہے وہ تیرے غیر کے سامنے کیسے جھکے؟ وہاں اللہ پورے جلال میں آ کر مفہوم اطاعت کو واضح کر رہا ہے اور اس کا جلال ایک لفظ سے ظاہر ہے.
یہ نہیں کہتا او مولب الملکوت، یہ نہیں کہتا او عزازیل، یہ نہیں کہتا او شیطان، بلکہ پورے جلال میں فرماتا ہے یا لعین او ملعون، او ملعون۔ کیا کہا تو نے؟ تیری اطاعت میں فرق آتا ہے۔ سن، طاعتی ما ارید لا ما ترید، میری اطاعت وہ نہیں جسے تو چاہے، میری اطاعت وہ ہے جسے میں چاہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، رب دی قسم نہیں، رب میرا ہے عام رب تک محدود جیڑا، ساڈا رب نہیں، رب کافراں مشرک منافقاں محدود جیڑا، لائق صرف عبادت ہے ذات اس دی محمد و علی دا معبود جیڑا، رب اس نو رب تسلیم کریے، آلے نبی تے پڑھدا توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ طاعت ما ارید لا ما ترید، میری اطاعت وہ نہیں جسے تو چاہے، میری اطاعت وہ ہے جسے میں چاہوں۔ ہر وہ عمل اس کی اطاعت اور عبادت ہے جسے وہ چاہے، اور جسے وہ نہ چاہے وہ اس کی اطاعت نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے بچوں کے لیے روزی کماؤ، روزی کمانا اس کی اطاعت ہے۔ وہ چاہتا ہے 5 وقت قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، نماز پڑھنا اس کی اطاعت ہے۔ اور ایک جگہ وہ یہ کہے کہ یہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان دوڑو۔ اب اگر کوئی وہاں نماز شروع کر دے پھر بھی اطاعت ہے؟ نہیں، وہاں دوڑنا اطاعت ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ صاحب ہم تو اپنے گھر میں بھی کبھی نہیں دوڑے، آہستہ آہستہ چلتے تھے، اللہ نے کہا وہ تمہارا گھر تھا، یہ میرا گھر ہے۔ تم کمزور ہو تو دوڑو، طاقتور ہو تو دوڑو، فقیر ہو تو دوڑو، امیر ہو تو دوڑو، یا یہاں پہ دوڑو ورنہ یہاں سے دوڑو۔ ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا میری عبادت ہے، مگر یاد رکھنا پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا عبادت ہے، پہاڑوں پر دوڑنا عبادت نہیں۔ ہر وہ عمل جسے میں چاہوں میری عبادت۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین، عزیزان محترم، چنانچہ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اور دیکھیے اللہ نے کتنی احتیاط، یہ نہیں فرمایا ان سب کو کہ جیسے ہی میں اسے بنا دوں تم سجدے میں جھک جانا، نہ، شرط رکھ دی اذا نفخت فیہ من روحی، جب اس میں اپنی روح پھونک دوں تب سجدہ کریں۔ اگر بے روح کا سجدہ کرا دیتا تو شیطان تو کسی کو بولنے نہ دیتا، وہ کہہ دیتا کہ میں کیسے اس بے روح کا سجدہ کروں، خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، یہ تو بت پرستی ہو جائے گی۔ لہذا اللہ نے کہا نہیں، سجدہ تب کرنا جب روح پھونک، اس لیے کہ میرا آئین اور دستور یہی ہے، جب تک روح نہ آ جائے میں کبھی بے روح کا سجدہ نہیں کرتا۔ یہی سبب ہے، جب تک روح نہ آ جائے۔ بیت المقدس کی طرف سجدے ہوتے رہے، یروشلم کی طرف سجدے ہوتے رہے، مگر کعبے کو سجدہ لازم نہ ہوا جب تک کعبے میں روح نہ پیدا ہوئی۔
روح کعبہ پیدا ہوا، مسجد خلائق بن گیا، اور ابلیس نے پریشان ہو کر کئی جوابات دیے۔ یہ بات کا جواب ہے اس کا کہ جناب میں آگ کا ہوں، یہ مٹی کا ہے، آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے۔ نہیں، میں سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں کہ سب سے پہلا کون سا جملہ اس کی زبان سے نکلا جس نے اسے قیامت تک کے لیے شیطان بنا دیا؟ اللہ نے جب پوچھا کیوں سجدہ نہیں کرتا اسے جسے میں نے خلق کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے، تو پہلا جملہ جو اس کی زبان سے نکلا، میرے سنی شیعہ بھائی غور سے سنیں گے، پڑھیے گا قرآن، ایک دم کہتا ہے لم اکن لاسجد لبشر، میں نہیں سجدہ کرتا اس بشر کو، میں نہیں سجدہ کرتا اس بشر کو۔ رحمان الرحیم جبار و قہار ہو گیا، نکل جا میرے دربار سے، قیامت تک لعنت تیرا پیچھا کرے گی، جسے میں نے نبی بنایا ہے تو میرے نبی کو بشر کہتا؟ سوال یہ ہے کہ بغیر کسی شرط کے سب سے پہلے نبی کو بشر کس نے کہا؟ نہیں، اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، معاف کیجئے گا، تو اس نے سلسالن کی قید لگائی، من حمائم مسنون کی قید لگائی، نفخ روح کی قید لگائی، مگر یہ لفظ اپنے مطلب کا ہے وہ لے لیتا ہے، جو اپنے مطلب کا نہیں اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ آدھے کا لینا اور آدھے کا چھوڑ دینا کس کی سنت ہے؟ عزیزوں سوچ کے بتائیے گا، آدم بڑے ہیں یا سرکار بڑے نا؟ آدم بہت چھوٹے ہیں نا؟ یہ میری سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا۔ جو چھوٹے نبی کو بشر کہے وہ تو شیطان ہے، اور جو سب سے بڑے نبی کو یہی کہے وہ سب سے بڑا مسلمان۔ یہ مہمہ میری سمجھ میں نہیں ہے۔ نوجوان ہمیں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، کہتے ہیں صحیح شیطان کی کوئی نشانی بتائیں تاکہ دور سے پتہ چل جائے۔ میں نے کہا میرے پاس اگر یہ کیمرے ہوتے نا جو لگے ہوئے ہیں تو میں پوری فلم بنا کر تجھے دے دیتا نا، میں تھا نہیں، یہ کیمرے تھے، مگر قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ سب سے پہلے نبی کو بشر اس نے کہا۔ بس جو نبی کو بشر کہتا نظر آئے سمجھ لو اسی کا فوٹو ہے۔ ناراض تو نہیں بیٹھے آپ حضرات؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو خوش رکھے۔ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں آپ میری، ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اتنی معرکۃ الآراء تقاریر کے بعد میں آپ کی سما خراشی کروں۔ اطاعت جسے وہ چاہے اللہ کی چاہت کے مطابق عمل کرنا، یہ اس کی اطاعت۔ اور اللہ نے کہا میں پورے نمونے دکھاؤں گا اطاعت، خالی تھیوری نہیں، پریکٹیکل نمونہ۔ دیکھو یہ آل محمد ہیں، ان کو پہچانو۔ انہوں نے دنیا میں وہی کیا جو میں نے چاہا، میں چاہتا رہا یہ کرتے رہے۔ میں نے چاہا خیبر کے چولہے ہلا دو، انہوں نے ہلا دی۔ میں نے چاہا جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑو، انہوں نے توڑ دی۔ میں نے چاہا 5 وقت رات کو 5 وقت کی عبادت تو ہے ہی واجب، سونے سے پہلے 1000 رکعت نماز پڑھو، انہوں نے پڑھ کے دکھا دی۔ ایک رات میں نے چاہا کہ تم نماز نہ پڑھو، آرام سے سو جاؤ، میں چاہتا رہا یہ کرتے رہے۔ میں نے چاہا گردنیں کاٹ دو، انہوں نے کاٹ دی۔ میں نے چاہا آپ گردنیں کٹوا لو، انہوں نے کٹوا لی۔ انہوں نے دنیا میں وہی کیا جو میں نے چاہا۔
اسی لیے ارشاد ہوا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہتے وہی ہو جو میں چاہتا ہوں، تم کرتے وہی ہو جو میں کرتا ہوں۔ اب خلاصہ بیان عرض کر دوں، کیوں میرے محترم سامعین، جب ان ہستیوں نے دنیا میں وہی کیا جو اس نے چاہا، تو ایمان سے بتائیے آپ کے اصول دین میں عدل ہے یا نہیں؟ یوم عدل قیامت ہے یا نہیں؟ قیامت کے دن اللہ عدل کرے گا یا نہیں؟ اور اگر قیامت کا دن سامنے آ گیا آل محمد، ہماری اور آپ کی بات الگ ہے، آل محمد آ گئے، توجہ ہے یا نہیں؟ عزیزان محترم، کہتے ہیں جی اللہ سے واسطہ پڑے گا قیامت کے دن، میں کہتا ہوں دعا کرو اللہ سے واسطہ پڑے، اگر سب کو چھڑا کے نہ لے آؤں تو میرا نام بدل دینا، اس لیے کہ جیسا کہ مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ اللہ بیٹھے گا تخت پہ اور سامنے آ جائیں گے ہم سب، اتنے ذہین مولوی جنہوں نے آپ کے اسمبلی کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، کسی کی بات نہ مانتے ہیں نہ سنتے ہیں، وہ تو اللہ سے ایسی ایسی بحثیں کریں گے کہ اللہ بھی کہے گا کہ ہاں یہ میری مخلوق ہے۔ اب بیٹھ گئے، اللہ نے عدل کے لیے تخت لگا لیا، پہنچ گئے ہم سب مولوی، اس نے کرنا ہے عدل، جھوٹ اس کے سامنے چلے گا نہیں، یہ تو یہاں چلتا ہے نا، وہاں تھوڑی چلے گا۔ ہم نے جا کے کہا اللہ سائیں سلام، اللہ نے کہا وعلیکم السلام، کیا نام ہے تمہارا؟ اب جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں نے کہا سرکار مجھے نسیم عباس کہتے ہیں، کیا کرتے رہے دنیا میں؟ صاف بات ہے، یا اللہ تو خود بھی بہتر جانتا ہے، مجلسیں پڑھتا رہا، بھئی یہی بات ہوگی نا، کہاں کہاں مجلسیں پڑھیں؟ سر جھکا کے کہاں جہاں سے پیسے زیادہ ملتے تھے۔ بھئی اللہ کے سامنے بات ہو رہی ہے نا، جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ اچھا فلاں کے پاس جو غریب آدمی تھا کیوں نہیں پڑھی؟ یا اللہ طبیعت خراب ہو جاتی، میں جانتا ہوں فلاں دن تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک تھی، یا اللہ کیا بتاؤں استخارہ نہیں آیا۔ اچھا نماز پڑھی تھی صبح کی کہ اللہ کبھی کبھی، یہ کبھی کبھی کیوں پڑھی؟ یا اللہ کیا بتاؤں نیند بڑی آئی تھی، کہ نیند کو گولی مارتا۔ اب تیز ترین مولویوں سے واسطہ ہے، مولوی صاحبان کہیں گے یا اللہ تجھے نیند آئے تو پتہ چلے، کہ نیند میں کتنا سواد ہے، کیسے گولی مارے ہم اسے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، دوپہر کی یا اللہ کبھی کبھی، کبھی کبھی کیوں؟ کہ بال بچوں کے لیے روزی کما رہا تھا، کہ نہ کماتا، کہ تیرے بال بچے ہوں تو پتہ چلے کہ نہ کمانے میں کیا تکلیف ہے۔ جہاد کیا تھا کہ سب سے پہلے، پھر کے واپس آ گیا سب سے پہلے۔ کیوں واپس آیا؟ کہ وہاں موت تھی، کہ مر جاتا، کہ تجھے موت آئے تو پتہ چلے۔ روزہ رکھا تھا کہ سب سے پہلے، پھر کے کھول دیا سب سے پہلے۔ یہ تو نے سب سے پہلے کیوں کھول دیا؟ کہ اللہ کیا بتاؤں بھوک بڑی لگی تھی، کہ صبر کر لیتا، کہ تجھے بھوک لگے تو پتہ چلے کہ بھوک میں صبر کرنے میں کیا تکلیف ہوتی۔ بھائی ایمان سے بتاؤ، بڑے بڑے وکیل جو بال کی کھال نکالتے ہیں اللہ کے سامنے ہی بحث نہیں کریں گے؟
اچھا اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے ہاں چلو کوئی بات نہیں، نماز کی کوتاہی تو آج پوچھوں گا قیامت کے دن، روزے کی سزا میں نے دنیا میں ہی دے دی تھی تمہیں، تم نے 3 منٹ پہلے کھولا تھا، میں نے 3 گھنٹے کھڑا کیا تھا، تو مجھے یاد ہے۔ میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ تو یہ انسان اتنا جھگڑالو ہے کہ اگر اللہ سے ڈائریکٹ واسطہ پڑ جائے تو بڑے بڑے تیز مولوی ہیں جو چھڑا کر لے آئیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا نہ میں وہاں سامنے آؤں گا نہ یہاں سامنے آؤں گا، وہاں پر بھی وہی سامنے آئیں گے جو یہاں آئے تھے، اور اگر آل محمد سامنے آ گئے تو ان کے سامنے یہ بات نہیں چلے گی کہ جناب نیند بڑی آئی تھی، بھوک بڑی لگی تھی، بال بچوں کے لیے روزی کما رہا تھا، کہ میدان جہاد میں موت تھی۔ وہ کہیں گے ہم نے سب کچھ کر کے دکھایا تھا۔ توجہ ہے صاحبان، ہم نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا تھا، ہم نے دنیا میں وہی کیا جو اس نے چاہا، وہ چاہتا رہا ہم کرتے رہے۔ وہاں اللہ آواز دے کر کہے گا یا آل محمد آج میں نے عدل کرنا ہے، تم نے دنیا میں وہی کیا جو میں نے چاہا، آج میں وہی کروں گا جو تم چاہو۔ بولو کیا چاہتے ہو، بولو کسے چاہتے ہو؟ تو آل محمد کا تقاضا عدل پکار کر کہے گا یا اللہ ہم بھی انہی کو چاہتے ہیں جو ہمیں چاہتے ہیں۔ توجہ ہے صاحبان، اسی لیے ان سب کو اولی الامر قرار دے کر اولی الامر کی اطاعت کو لازم قرار دیا۔ اس نے کہا دیکھو میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جب اطیع اللہ کہا تو ایک لفظ اطیع استعمال کیا اس نے، اطیع الرسول کہا ایک لفظ اطیع کے ساتھ رسول کی اطاعت کو واجب کیا۔ تو چاہیے یہ تھا کہ آخر میں کہتا اطیعوا اولی الامر منکم، مگر وہاں اطیعوا کا لفظ نہیں لایا، ایک ہی لفظ اطیعوا کے تحت اپنے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کو لازم قرار دے دیا۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین، اور یاد رکھیے گا یہ نہیں ہے کہ اطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ دل سے کرو، نہ، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، دل میں بھی ہو زبان سے بھی اقرار کرو اور دل کے ساتھ تصدیق کرو، تب اطاعت مکمل ہوگی۔ اب زبان کے ساتھ اظہار کیسے کریں ہم؟ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ ہم نے آذان میں، کلمے میں، تشہد میں اعلان اطاعت کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واطیعوا الرسول، اب رسول کی اطاعت کرو۔ تو جیسے اللہ کی اطاعت کا اعلان کیا، رسول کی اطاعت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ اعلان کیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر آیت یہیں پر ختم ہے تو اطاعت یہیں پر ختم ہو گئی۔ اور اگر آیت آگے جا رہی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کی اطاعت کرو، تو جیسے اللہ کی اطاعت کا اعلان کیا ہے، رسول کی اطاعت کا اعلان کیا ہے، اولی الامر کی اطاعت کا اعلان کرتے ہوئے کیوں پیٹ میں درد اٹھتا ہے؟
हजारों साल इबादत करे कोई, अगर दिल में उल्फत हैदर नहीं तो कुछ بھائی گھبرائے تو نہیں بیٹھے آپ؟ بھائی سوال یہ ہے کہ آذان ہے، اقامت ہے، نماز ہے، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ جب تین اطاعتوں کا حکم ہے اور تینوں کا اعلان کرنا ہے تو اطیع اللہ کا آپ نے اعلان کیا، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اطیع الرسول اعلان کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آگے اولی الامر منکم بھی تو ہے، اولی الامر کی اطاعت بھی اسی طرح لازم ہے، تو دل سے نہیں، جیسے اس کا اعلان کیا، جیسے رسول کا اعلان کیا، اولی الامر کا بھی اعلان کرنا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ میرے مولا علی کے نام کا اعلان کریں آذان میں، اقامت میں یا نماز میں، نہیں، میں کچھ نہیں کہتا، وہاں اولی الامر کا حکم ہے، اولی الامر کی اطاعت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ آپ اگر علی کو اولی الامر نہیں مانتے نہ کرے اعلان، مگر حکم ہے اطاعت کا اولی الامر کی، جسے اولی الامر مانتے ہو کرو اس کے نام کا اعلان۔ توجہ ہے صاحبان؟ باقی ہمارا اولی الامر ہے ہمارا مولا، جب اولی الامر ہے قرآن کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کا اعلان کرتے ہیں۔ اب یہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں تو بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، علماء کرام سے بحثوں میں الجھ جاتے ہیں لوگ کہ جی آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ علی ولی اللہ جزو آذان نہیں ہے، علی ولی اللہ جزو کلمہ نہیں ہے، تو جب علی ولی اللہ جزو کلمہ ہی نہیں ہے، جزو آذان ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے پڑھیں نماز میں؟ میری بات پہ غور ہے یہ نہیں؟ بے شک میں مانتا ہوں ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے، مجتہدین نے لکھا ہے کہ جزو آذان نہیں ہے، جزو کلمہ نہیں ہے علی ولی اللہ، مگر ہمارے مجتہدین کی عبارت کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، عقل چاہیے۔ اس لیے کہ ہر دماغ ہمارے مجتہدین کی تقریروں کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ ارشاد ہو رہا ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ رجس اور نجاست کو وہیں رکھتا ہے جہاں عقل نہیں رکھتا۔ جہاں عقل ہی نہیں ہے وہاں ہمارے مجتہدین کی تحریریں کیا سمجھ میں آئیں گی؟ جو یہ بحث کرتے ہیں تو ذرا مجتہدین کے درس خارج میں بھی شریک ہو کر دیکھیں، جہاں وہ وضاحت بھی کرتے ہیں ہر شے کی۔
یہ جو لکھتے ہیں کہ جزو آذان نہیں ہے، جزو کلمہ نہیں ہے، اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا؟ جائیے نجف میں اور قم میں درس خارج پڑھ کے دیکھیں، پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ جز کسے کہتے ہیں؟ پہلے آپ جز اور کل کی تعریف بتائیں مجھے۔ جز اسے کہتے ہیں کہ اگر کل سے نکل جائے، کل باقی تو رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے۔ جز کی تعریف سمجھ میں آئی ہے؟ آج میں وکالت کر رہا ہوں اپنے مجتہدین کی، توجہ چاہتا ہوں۔ مثلا یہ ہاتھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ یہ ٹوٹ جائے یا نکل جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے، یہ آنکھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ ہی نکل جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا۔ میری بات پہ غور ہے یہ نہیں؟ عزیزان محترم، پاؤں میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ نکل جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا۔ اب سوچ کے بتائیے، لیکن اسی بدن میں ایک اور شے ہے، اگر وہ نکل جائے نہ جز کام کا رہتا نہ کل، اسے روح کہتے ہیں۔ بھئی اگر روح نکل جائے تو جز رہتا ہے کام کا، کل رہتا ہے کام کا؟ نہیں رہتا نا۔ اگر روح نکل جائے پورا کل نجس ہو جائے گا۔ پاکیزگی کی دلیل ہے روح کا رہنا، جز نکلنے سے نجس نہیں ہوتا۔ جز نکل جائے تو کل پاک رہتا ہے، صرف ناقص ہو جاتا ہے، اور روح نکل جائے تو نہ کل رہتا ہے باقی، نہ جز رہتا ہے باقی۔ اب آپ سمجھے جہاں جہاں بیٹھے ہیں، جن مجتہدین نے یہ لکھا ہے کہ علی ولی اللہ جزو آذان نہیں ہے، جزو اقامت نہیں، جزو کلمہ نہیں ہے، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ نکل جائے جز کی حیثیت سے، کل باقی تو رہے گا مگر ناقص ہو جائے گا۔ لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ جزو آذان اور کلمہ اور نماز نہیں ہے، علی ولی اللہ روح آذان ہے، روح کلمہ ہے، روح نماز ہے۔ اگر یہ نکل گیا تو ساری عبادت نجس ہو جائے گی۔ اس خرگوش کی بات سے مجھے یاد آیا، ہمارے علاقے میں ایک بیچارے تھے، وہ مرحوم ہو گئے، دیندار ان کا لقب تھا، دیندار، غلام عباس دیندار۔ وہ پہلے ہندو تھا بیچارہ، پھر مسلمان ہوا۔ تو وہ آل محمد سے اتنی عقیدت رکھتا تھا کہ وہ 10 منٹ 15 منٹ سٹیج پہ ضرور بولتا تھا۔ تو ایک دن اس نے تقریر میں یہ کہا، اس نے کہا میں ہندو تھا، مسلمان ہوا، ٹھیک ہے نا، میں نے آل محمد کے در پہ جو حلال و حرام کا فلسفہ دیکھا تو میں اس نتیجے تک پہنچا۔ پہلے وہ کہتا تھا کہ دیکھو میں ہندو تھا، اور گنگا سے جو پھسلا لبے کوثر پہنچا۔ اور یہ جو ربائی پڑھی ہے نا انہوں نے خرگوش والی، اس کا ایک جملہ میں کبھی نہیں بھولتا، اللہ اسے جنت میں جگہ دے۔ وہ کہتا تھا کہ کھاویں خرگوش تے سیار تے بنجے جنت پوتر ہو گئی ہونا۔ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزو، یہ بحث کرنے والی بات ہی نہیں، روح کے بغیر کوئی شے سلامت رہتی ہی نہیں۔ بھئی یہ دیکھیے نا، یہ لاؤڈ سپیکر ہے نا، یہ کرنٹ اس کی روح ہے۔ اس لاؤڈ سپیکر کی روح کیا ہے؟ کرنٹ ہے۔ اگر یہ کرنٹ نکال دیں آپ، کام کرے گا؟ یعنی مشینری تک بھی اگر روح نکل جائے تو بیکار ہے۔ میرے بھائی چودھری محمود صاحب نے مجھے بھکاریہ میں کہا، آغا صاحب آپ کے لیے ایک میں نے بہترین بکرا پالا ہے، اور بڑا میں نے کھلایا پلایا، لگ بھگ کوئی 35-40 کلو کا ہے،
اور میں تحفہ لے کے آیا ہوں. بھائی اس میں خرابی ایک ہے تھوڑی سی, اس میں روح نہیں ہے. بکرا بڑا اچھا ہے, روح نہیں ہے. میں نے سنی شیعہ علماء سے پوچھا کہ کیا حلال ہے؟ سب نے کہا حرام ہے. بکرا توجہ ہے یہ نہیں ہے, چاہے وہ کتنا ہی موٹا تازہ کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس کے اندر روح نہیں ہے تو وہ حرام ہے. تو میں کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بھی آپ اسلام کو نہیں سمجھے. جس بکرے میں روح نہ ہو وہ بکرا حرام ہے, اور جس عبادت میں علی کی ولایت نہ ہو وہ عبادت حرام ہے. امیر عرب حجت خدا قیمت نہ دے سکا کوئی, جس کی حاجات میں سائل کو بخش دی وہ انگوٹھی نماز میں. اے راست پر وہی جسے حاضر سے رہا, جس عبادت میں علی نہیں ہو عبادت خدا. چاند آفت نماز کی دے نماز پڑھنا. توجہ ہے یہ نہیں, اور یہ شعر نہیں ہے, یہ آیتوں کا ترجمہ ہے, یہ اشعار نہیں ہے. پہلے انہوں نے ذکر کیا مولا کی زکوٰۃ کا جو انگوٹھی زکوٰۃ میں دی, تو کہا یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں کیا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آیت تو یہی ہے نا, اللہ ولی, رسول ولی, اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں انگوٹھیاں زکوٰۃ میں دیتے. زکوٰۃ دی میرے مولا نے, آیت اتار دی اللہ نے, ولایت کا ذکر کیا اللہ نے. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اچھا اس وقت تو کسی کو احساس ہوا نہیں, 1400 سال گزر گئے. اب مولوی صاحبان میں یہ بحث ہوتی ہے کہ علی نے رکوع کے عالم میں فعل کثیر کیا. توجہ چاہتا ہوں. اب میں کیا کروں, کافی وقت لے لیا, اب بات ربائی پر آ گئی ہے تو اسی پہ ختم کرتا ہوں. بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب علماء اس پر بحث کر رہے ہیں کہ بھئی حالت رکوع میں سائل نے صدا دی, میرے مولا علی نے یوں ہاتھ بڑھایا, اس نے انگوٹھی اتاری, وہ لے کر ادھر گیا, علی نے پھر ہاتھ رکھ لیا یہاں. تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ علی نے فعل کثیر کیا نماز میں. علی کی نماز رہی کہ ٹوٹ گئی؟ اب یہ بحث, علی کی نماز رہی یا ٹوٹ گئی. میں ایک جگہ گیا, مولوی صاحبان بحث کر رہے تھے, اکثریت کہہ رہی تھی کہ نماز ٹوٹ گئی. اتنے میں پہنچ گیا. وہ جگہ لگا نسیم صاحب چلو تسی بھی آ گئے ہو, بڑی اچھی بحث ہو رہی ہے. میں نے کہا کیا؟ یہ جو حالت رکوع میں ہاتھ بڑھایا, ہلایا, پھر رکھا, فعل کثیر سے نماز رہی کہ ٹوٹ گئی. میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ ہم تو سمجھتے ہیں ٹوٹ گئی. تھوڑا کی خیال ہے؟ میں نے کہا میں تمہاری تائید کرتا ہوں, تمہارا دل نہیں توڑتا. تم کہتے ہو ٹوٹ گئی, چلو میں بھی کہتا ہوں ٹوٹ گئی. بڑے خوش ہوئے, کہنے کہ کیا کھاسو کیا پیسو. میں نے کہا میں ایسے کھانے پینے پہ لعنت کرتا ہوں, پہلے فیصلہ تو کرو. بھئی تم کہتے ہو ٹوٹ گئی, چلو میں بھی تمہارا دل نہیں توڑتا, میں بھی کہتا ہوں ٹوٹ گئی. مگر میرا ایک سوال ہے, تم سب مل کے اس کا جواب دو کہ جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ ولایت دی ہے اللہ نے, ثابت نماز پہ کیا دیکھا؟ یہ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. محمد تیرے تو کی قسم سے
کی صورت کو علی کہتے ہیں. ارے معراج کے پردہ کو ہٹا کر دیکھو, اصل میں اللہ کی ضرورت کو بھائی توجہ ہے صاحبان. اب ظاہر ہے کہ میں مقابلے کے لیے تو کھڑا ہوا نہیں, یہاں ہو گیا مقابلہ شروع. مقابلہ ہو رہا ہے مولا کی ولایت پر. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اچھا, انہوں نے ابھی وہ آیت پڑھی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے میرے حبیب, میں ضرور قسم کھاؤں گا شہر مکہ کی, سرزمین کعبہ کی, مگر کب؟ جب تیرے قدم سرزمین پر آ جائیں. حالانکہ قدم تو لائق قسم نہیں ہوتے. بولو بھائی, سر کی اگلے قسمیں کھاتے ہیں, پیر کی بھی قسم کھاتا ہے؟ کسی نے قسم کھائی ہے مجھے قسم ہے تیری لنگڑی ٹانگ کی, قسم ہے مجھے تیرے پیر کی. جو بھی قسم کھاتا ہے وہ سر کی کھاتا ہے. تیرے سر کی قسم. سر اور پاؤں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. بولو بھائی, آپ نے کہا نسیم صاحب السلام علیکم, میں نے پیر سے جواب دیا وعلیکم السلام. آپ کہیں گے بڑا بدتمیز مولوی ہے, سلام کرتے ہیں ہاتھ سے, جواب دیتا ہے ٹانگ سے. اور اگر میں نے سر ہلایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام, اب آپ بڑے خوش. حالانکہ آپ کی زیادتی ہے, سر بھی میرا ٹانگ بھی میری, دونوں ایک ہی جسم میں رہنے والے. بلکہ پیر بڑا قابل رحم ہے, میرے پیٹ کو, سینے کو, گردن کو, سر کو, بوجھ کو اٹھائے نہیں پھرتا. تو آپ کو اس بوجھ اٹھانے والے سے کیوں نفرت ہے؟ نہیں, ابھی نہیں سمجھا. اب ربائی وہ پڑھتے جائیں گے, سمجھاتا میں جاؤں گا. اگر میں سر والا اتار کے آپ کے قدموں پہ رکھ دوں, ایمان سے بتاؤ پچھلے گناہ بھی معاف کر دو گے؟ یہ نہیں کر دو گے نا. اور اگر پیر والا اتار کے سر پہ رکھ دوں, مار ڈالو گے جان سے, چکوال میں گھسنے کوئی نہیں دے گا. معلوم ہوا سر والے کی عزت ہوتی ہے, پیر والے کی نہیں. مگر اللہ کہتا ہے میرے حبیب تو ان جیسا نہیں ہے. ان کے قدم بیجا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں, تیرے قدم سرزمین کعبہ پر نہ آئیں تو میں قسمیں نہ کھاؤں. قسم تب کھاؤں جب تیرے قدم سرزمین کعبہ پر آ جائیں. میں سنی شیعوں سے پوچھتا ہوں اور ربائی پڑھنے والے بزرگ سے پوچھتا ہوں, ایمان سے بتائیں, قدم لائق کے قسم نہیں ہوتے, لیکن محمد کے قدم وہ ہیں کہ اگر کسی زمین پہ قدم رکھ دے وہ زمین قابل قسم ہو جائے, اور اگر وہ کسی منہ میں زبان رکھ دے توجہ ہے صاحبان یہ نہیں ہے؟ انما ولیکم اللہ, اللہ ولی ورسولہ رسول ولی, والذین آمنوا الذین, اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں انگوٹھیاں زکات میں دیتے. صیغہ جمع کا ہے, ایک نہیں, کم از کم 3 پہ اطلاق ہے, آگے 12 تک جائیں, 14 تک جائیں. میری بات پہ اور ہے یہ نہیں بھائی؟ میری سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا, مسجد میں کتنے نمازی تھے؟ بھائی مسجد تو نمازیوں سے بھری ہوئی تھی نا. بھائی صاحب ایک بات آئی ہے میرے ذہن میں پوچھ نہ لوں آپ سے. مسجد تو نمازیوں سے بھری پڑی ہے, اللہ کا گھر ہے, سائل مانگ رہا ہے اللہ کے گھر کے دروازے پہ. توجہ چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا بھائی؟ میں جو ٹھہرا ہوا ہوں بھائی ریاض صاحب کے گھر, میں تو مہمان ہوں. ایک سائل آ کر کہتا ہے کوئی اللہ نام پہ دینے والا, تو میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں دوڑا ہوا چلا جاؤں سائل کو دے آؤں. بھائی جس کا گھر ہے وہ دے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھائی گھر والا دے گا تو اس کی گھر کی عزت ہے,
نہیں دے گا تو جو کچھ کہے گا اس کے لیے کہے گا، یا کہے گا اس گھر پہ مانگو ہی نہیں۔ میری بات پہ غور ہے یا نہیں ہے؟ میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں چلا جاؤں۔ سوال یہ ہے کہ کیا علی نے ٹھیکہ لے رکھا تھا؟ سائل مانگ رہا ہے اللہ کے گھر کے دروازے پر، تو یہ جو اتنے نمازیوں سے مسجد بھری ہوئی تھی، کسی کو اللہ کے گھر کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ علی کے پیچھے تو یہ ہے کہ فعل کثیر سے نماز رہی کہ ٹوٹ گئی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے گھر سائل جو کھڑا تھا، کسی نمازی کو اللہ کے گھر کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ کوئی اور دے دیتا۔ علی کی کیا ڈیوٹی تھی؟ میں جب یہ سوچ رہا تھا، جبریل نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا سوچ سمجھ کے بات کر، کسی کو اللہ کے گھر کی عزت کا کیسے خیال آتا؟ کوئی اس گھر میں پیدا ہوا ہوتا تو عزت سمجھتا۔ مچلنے والے خطا سے چلتے ہیں، چل رہے ہیں وہ بغض حیدر میں جلنے والے۔ عجیب سلسلہ ہے لٹھوکر، عجیب ہم نے روش یہ دیکھی، علی کے آگے ہی بھوگتے ہیں، علی کے ٹکڑوں سے اب اس راز پہ جو آپ نے ان سے شعر سنا، ایک علامہ اقبال کا بھی سن لیں۔ اس راز پر علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے، سر اسماء ابو تراب۔ ابو تراب کے نام کا راز، سر کہتے ہیں بھید اور راز۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے جب ابو تراب کے صرف علی کے نام پر غور کیا کہ اس میں راز کیا ہے۔ فارسی کلام پڑھیے ڈاکٹر اقبال کا، کہتے ہیں بے ہوش شدم، میں اس راز کو حاصل کرتے کرتے اتنی گہرائی میں گیا بے ہوش ہو گیا۔ شاعر مشرق مصور پاکستان کہتے ہیں میں بے ہوش ہو گیا ولے بہوشم، مگر اس بے ہوشی میں بھی مجھے اتنا ہوش تھا کہ مولویوں سے کہہ دو بے ہوش شدم ولے بہوشم، گوئی کہ نصیری خاموشم، سمجھ لو کہ میں خاموش نصیری ہوں آج۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فعل کثیر میں کیا کہیں گے مولوی صاحبان اس نماز کے بارے میں؟ میرے مولا علی کے القاب میں ایک اہم لقب ہے المصلی مع النبی الی القبلتین، نبی کے ساتھ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والا۔ میری بات پہ غور کیجئے گا۔ ختم کیا بیان میں نے، اب نہ پڑھنا روائیے ورنہ شام تک بٹھائے رکھوں۔ توجہ چاہتا ہوں، المصلی مع النبی الی القبلتین، نبی کے ساتھ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والا۔ بھائی قبلہ اول بیت المقدس، جسے عرف عام میں غلط العام لفظ ہے بیت المقدس، بیت المقدس نہیں بیت المقدس، مسجد کے وزن پہ ہے۔ مدینے میں جو کھڑا ہوتا ہے، یہاں کتنے حضرات بیٹھے ہوں گے کئی دفعہ مدینے گئے ہیں، مدینے میں کھڑے ہو کر آپ دیکھیں تو شمال اور جنوب کا فرق ہے موجودہ قبلے میں اور بیت المقدس میں۔ قبلہ اول میں شمال اور جنوب کا فرق، قبلہ اول کی طرف رخ ہے پیغمبر کا، پیچھے میرا مولا علی ہے، پیچھے رضوان اللہ علیہم کھڑے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، اور جیسے ہی پیغمبر رکوع میں گئے ادھر سے جبریل آیا، نہ تکبیر کے وقت آیا نہ قیام کے وقت آیا،
جیسے ہی رکوع میں گئے سرکار، جبریل آیا اور قرآن کی آیت کی تلاوت شروع کر دی. قد نرى تقلب وجهك في السماء. اللہ فرما رہا ہے میں تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تو اپنا رخ موڑنا چاہتا ہے کعبے کی طرف، قبلہ ثانی کی طرف. اسی عالم میں ارشاد ہو رہا ہے فول وجہک شطر المسجد الحرام. اللہ کہتا ہے میں حکم دیتا ہوں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف موڑ دے. پیغمبر یوں پڑھ رہے ہیں، یوں رکوع میں ہے، جبریل آ کر کہہ رہا ہے ادھر ہے قبلہ اول، ادھر ہے موجودہ کعبہ، اور حکم ہے رخ موڑ دے. پیغمبر نے رکوع کے عالم میں مڑنا شروع کیا. توجہ چاہتا ہوں، یعنی رکوع کے عالم میں پیغمبر مڑے. بڑے غور سے سنیے گا، فنیشنگ ٹچ ہے، اسی پر ختم کروں گا بیان. فعل کثیر صرف ہاتھ ہلانا ہے یا یہ فعل کثیر ہے؟ توجہ. اچھا اللہ بھی عجیب ہے، سمجھ میں تو آتا نہیں. اس کو جب بھی چھیڑ چھاڑ سوچتی ہے تو رکوع میں، وہ رکوع سے پہلے کہہ دے، مگر نہیں، رکوع کے عالم میں پیغمبر مڑ گئے. توجہ چاہتا ہوں. اور تاریخ کے صفحات میں یہ فقرے درج ہیں، پیغمبر کے ساتھ کوئی نہ مڑا سوائے علی کے. یعنی جتنے پیچھے نمازی کھڑے ہیں سب کا ڈائریکشن اس طرف، اکیلے علی کا پیغمبر کے ساتھ مڑ کے ڈائریکشن ادھر. توجہ چاہتا. پوچھا گیا آپ نہیں مڑے؟ اکثریت نے کہا ہم سمجھے رسول بھول گئے. توجہ چاہتا، ہم یہ سمجھے کہ آج رسول بھول گئے. اور مولا علی سے پوچھا آپ کیوں مڑ گئے؟ بھائی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ جب جبریل بتا رہا تھا تو علی جبریل کی زبان سن رہے تھے، یا تو یہ ہے. مگر علی نے اس کا جواب یہ دیا کہ میری اطاعت تو رسول کی اتباع کا نام ہے، میری نماز رسول کی پیروی کا نام ہے. اور جب قرآن نے آواز دی کہ یہ میں نے رکوع میں کیوں مڑوایا، تو قرآن نے آواز دے کر کہا صرف یہ دیکھنے کے لیے من یتبع الرسول کہ رسول کی اتباع کرتا کون ہے. رسول کی اتباع کرتا کون ہے. اس کا مطلب ہے نتیجہ آپ نکالیں. انہوں نے چونکہ لفظ وکیل آل محمد کہہ دیا، اس لیے میں ایک وکیلانہ بات بھی کرتا چلوں. توجہ چاہتا ہوں. اب آپ خود یہ سوچئے کہ کوئی نہ مڑا سوائے علی کے. جماعت کا رخ ایک طرف، علی کا رخ ادھر جدھر پیغمبر کا. نتیجہ خود نکال لیجئے. اگر جماعت کے ساتھ رہو گے تو ضروری نہیں ہے کہ نبی کے ساتھ رہو. لیکن اگر علی کے ساتھ رہو گے تو لازماً رسول کے ساتھ رہو گے. اب میں شیعہ مولویوں سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں خاص طور پر، اور تمام عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں عام طور پر، کہ پیغمبر یوں تھے، مڑتے مڑتے یوں مڑے، پیچھے علی کھڑے تھے. مجھے بتاؤ کہ جب قبلے کی طرف رخ ہوا پیغمبر کے آگے کون آیا؟ توجہ. میں پیغمبر کا رخ ادھر ہے نا، پیچھے میرا مولا علی کھڑا ہے، رخ مڑ گیا یوں تو آگے کون آیا؟ علی آیا. ٹھیک ہے، کوئی سنی شیعہ عالم علی کے آگے آ جانے سے مجھے فتویٰ دے کہ رسول کی نماز رہی یا باطل ہو گئی.
کچھ نہیں پوچھتا. میں کہتا ہوں کعبے کی طرف جب رخ ہوا آگے علی آ گئے تو پیغمبر کے آگے تو کوئی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. علی کے آنے سے آج تک کیوں مولوی خاموش ہیں؟ فتویٰ دیں پیغمبر کی نماز رہی یا باطل ہو گئی؟ بولو بولو. باطل ہوئی؟ نہیں. تو پھر مجھ جیسے طالب علم کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ جب وجود علی سے نماز نبوت باطل نہیں ہوتی تو ذکر علی سے نماز امت باطل کیسے ہو سکتی؟ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ بس بڑا وقت لے لیا میں نے آپ کا. عزیزان محترم، بزرگان گرامی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے. ارے میں کہتا ہوں مولا علی کی ذات تو بہت بلند ذات ہے. پیغمبر نے کیا کہا؟ گزارش یہ ہے ہر وہ فتویٰ جو معصوم کی عصمت کے خلاف آئے گا اس کا معصوم کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں. بس جہاں عصمت آل محمد مجروح ہوگی ہم کسی بڑی سے بڑی روایت اور فتوے کو ماننے کے لیے تیار نہیں. عزیزان محترم، ختم ہوا بیان. مولا علی کی ذات تو بہت بلند ذات ہے، بہت بلند ذات. اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ابوہما افضل منہما. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ دونوں کا ان سے بھی افضل ہے. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اور تو بات چھوڑ دیں آپ. کون انکار کر سکتا ہے اس بات سے؟ ایک یہ نماز دیکھی اور ایک وہ نماز دیکھی کہ پیغمبر بھی سجدے میں تھے اور حسین بھی پشت پر سوار تھے. 3 دفعہ سبحان رب الاعلیٰ کی بجائے 70 مرتبہ کا، 70 مرتبہ کا. اور جب 70 مرتبہ کہہ لیا مسکراتا ہوا نواسا اتر آیا اور یہ کہہ کر اترا کہ نانا تو نے میری ناز برداری کی ہے 70 مرتبہ تسبیح پڑھ کر. نانا اگر میں نے تیری زبان چوسی ہے اور تیری آغوش کا پروردہ ہوں تو میں وعدہ کرتا ہوں 70 کا جواب اگر 72 سے نہ دیا میں 70 کا بدلہ 72 سے نہ اتارا میں تو مجھے تیرا لال کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں. اور نانا آپ بھی ذرا آ جائیے گا اور میری نماز کو دیکھ لیجئے گا. آپ نے سجدے میں سر رکھا، چاہے 70 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ پڑھا، مگر سجدے سے سر خود تو اٹھایا نا. ایک وعدہ آپ بھی کریں کہ جب میں سجدے میں سر رکھوں گا آ کے دیکھ لیجئے گا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود سر نہیں اٹھاؤں گا. قاتل کا خنجر سر اٹھائے تو الگ بات، میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا. عزیزان محترم، خدا شاہد ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو خوش رکھے. حسین ابن علی کا سجدہ لاجواب سجدہ، حتیٰ کہ شعراء کو کہنا پڑا اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیز، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر. سجدہ کب مکمل ہوتا ہے؟ جب اپنی مرضی سے رکھیں، اپنی مرضی سے اٹھا لیں. دنیا کے سجدے ختم ہو گئے مگر حسین کا سجدہ آج بھی چل رہا ہے. نہ اس نے اپنی مرضی سے سر اٹھایا
نہ سجدہ ختم ہوا، قیامت تک یہ سجدہ چلتا رہے گا۔ عزیزان محترم، ایمان سے بتائیے گا اس سے بڑا بھی کوئی سجدہ گزار ہے؟ پیغمبر کے سجدے لاجواب، انبیاء کے سجدے لاجواب، جناب امیر المومنین کا سجدہ، زیر خنجر قاتل سجدہ لاجواب، امام حسن کا سجدہ، زخمی باپ کا خیال بھی ذہن میں نہ لائے اور جماعت کی تکمیل کروائی 19 رمضان المبارک کو۔ اور پھر حسین کا سجدہ، اس سے بڑا کون سجدہ ہوگا؟ لیکن مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں گے آپ، اتنے سجدہ کرنے والوں میں سید الساجدین کون بنا؟ بولو، اتنی عبادتیں کرنے والوں میں زین العابدین کون بنا؟ خدا کی قسم، شام غریبہ جو اس نے سجدے میں سر رکھا، ساری رات ایک سجدے میں گزر گئی، ساری رات ایک سجدے میں گزر گئی۔ حالانکہ 3 وقت انسان پر ایسے آتے ہیں جب انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ ایک جب زبردست زلزلہ آ جائے، بلڈنگیں گرنے لگیں، جان کی فکر ہوتی ہے، کچھ یاد نہیں رہتا۔ دوسرا جب زبردست طوفان آ جائے، ریت اور مٹی آنکھوں میں پڑنے لگیں، کچھ یاد نہیں رہتا۔ تیسرا وہ وقت جب خدا نہ خواستہ چاروں طرف آگ میں گھر جائے، انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ بھائیوں دوستوں، بہت مصائب ہو چکے، صرف شریک عبادت ہونے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، خدا کی قسم میرے اس بیمار امام پر شام غریباں تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں۔ زلزلے پہ زلزلے آ رہے تھے، طوفان پہ طوفان چل رہا تھا، چاروں طرف آگ میں گھرا ہوا تھا۔ میری شہزادی کہتی ہے جب میں شعلوں سے گزر کر بیمار بیٹے کو اٹھانے گئی تو میں نے دیکھا چاروں طرف آگ تھی، بیچ میں بیمار تھا، سجدے میں سر تھا، آسمان سے آواز آ رہی تھی سجدے سے سر اٹھا لے، میں اللہ گواہی دیتا ہوں تو زین العابدین ہے، تو سید الساجدین ہے۔ اور عزیزو، امام حسین کا سجدہ ہے خنجر کے نیچے ہے، مگر ہاتھ تو خالی ہیں۔ اور جب بیمار نے سجدے کیے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، اور پھر ایک جگہ سجدہ نہیں، کبھی بازار میں سجدہ، کبھی دربار میں سجدہ، کبھی وادی پرخار میں سجدہ۔ اور حالت کیا ہے؟ سجدے میں سر جاتا ہے، کوئی زنجیر کھینچتا ہے، کوئی توق ہلاتا ہے، کوئی بیڑیاں کھینچتا ہے۔ آسمان کو رخ کرتے ہیں، پروردگارا تیرے قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ بھی نہیں کرنے دیتے۔ آسمان سے آواز آتی ہے زین العابدین فکر نہ کر، آج جدھر تیرا سر مڑتا جائے گا میرا کعبہ مڑتا چلا جائے گا، بے فکر ہو کر سجدہ کر۔ یہ ہے امام زین العابدین کا سجدہ۔ اور آخری جملہ عرض کر کے میں اجازت لیتا ہوں، یہی میرا بیمار امام فرماتا ہے میرے سجدے تو کچھ بھی نہیں ہے، جو سید الساجدین اور زین العابدین وہ فرماتا ہے میرے سجدے تو کچھ بھی نہیں ہے اس سجدے کے مقابلے میں جو میری پھوپھی نے کی ہے۔ سنو گے؟ سنو گے؟ فرماتے ہیں ما ترکت امتی نافلۃ اللیل ولو کانت علی قطب الجمل، کربلا سے شام تک اونٹ کی ننگی پیٹھ پر نماز تہجد کا بھی سجدہ قضا نہ ہوا۔ اور حوصلے سے سن سکو تو ایک جملہ اور سن لو، بیمار نے کہا کہ میرے سجدے ہیں ہتکڑیوں میں ہیں، مگر ہتکڑیاں ڈھیلی ہیں، توق میں ہیں مگر زنجیریں ڈھیلی ہیں۔ اور جو سجدہ میری پھوپھی نے کیا کربلا سے شام تک اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ سجدہ، اور میرا بارواں امام فرماتا ہے کیسے سجدہ ہے؟ میرا سلام ہو اپنی اس دادی پر جس کا سر سجدے میں تھا، ہاتھ گردن سے بنے ہوئے، زبان
زبان پر ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے، خدا آپ کو سجدہ گزاروں میں شمار کرے۔ خدا حافظ۔ ماشاءاللہ